نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس وقت صبح کے 6 بجے ہیں۔ صبح نماز سے پہلے میں نے شیعہ ایک ذاکر علامہ آصف کا بیان سنا کہ نماز افضل ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو سوچا کہ اس کو سنا جائے۔ جب سنا تو طبیعت بہت پریشان ہوئی کہ کیسے جاہلوں سے امت کو واسطہ پڑا ہے، اور افسوس اور دکھ کا مقام یہ بھی ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے کروڑوں علماء ان کے طاغوتی اور شیطانی اور کفریہ حملے جو قرآن و سنت پر اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر جاری ہیں ان کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے اور صبح کا وقت ہے، یقیناً ایک بہت بڑی تعداد عید کی چھٹیاں منا رہی ہوگی اور گھروں میں آرام کر رہی ہوگی۔ میں نے کتنے شیعوں کے پروگرام اپنے علماء کو، جامعہ فریدیہ کے اساتذہ کو بھیجے، اوروں کو بھیجے، مفتیان کرام کو بھیجے کہ آپ جواب دیں، لیکن وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا افسوس اور دکھ کا مقام۔ اور الحمدللہ میں نے تقریباً کوئی 100 بار شیعوں کو مناظرے مباہلے کے چیلنج دیے، الحمدللہ ایک بار بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مناظرے مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے ایک بیان سنا اور عنوان دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ کیسے جاہل لوگ ہیں کہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، نماز جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، نماز جس کا بار بار ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ نماز افضل ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو عظیم عبادت ہے اس سے یہ کہنا کہ نماز افضل ہے یا حضرت حسین، یہ سوال ہی غلط ہے، اس سے کہ نماز کا درجہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے کرنے کا حکم ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو اٹھیے، ہاں تھوڑا سا سو سکتے ہیں، زیادہ اٹھیے، عبادت کیجیے، نماز کا حکم ہو رہا۔ تو نماز کا درجہ خرب گنا انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی لیے قرآن میں بار بار حکم اس نماز کا آیا ہے۔ شیعوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے مولوی ہو یا ذاکر قرآن و سنہ کو لیتے ہی نہیں، قرآن و سنہ کو بیان کرتے ہی نہیں ہے۔ اور شیعوں کو، ان کے ذاکروں کو دیکھیں، یہ آصف صاحب کو دیکھیں تو ان کی داڑھی ہی پوری نہیں ہے، پگڑی ان کی نہیں ہے، سنت کے مطابق ان کا لباس نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو اپنے ساتھ لیتے ہیں، ان کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات اور شعائر اسلام پر حملہ آور ہونے کی، ورنہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ اسی لیے اب یہ آپ بیان سنیں گے، اس پورے بیان میں کہیں یہ نہ قرآن کا حوالہ دیتا ہے، نہ سنت کا حوالہ دیتا ہے، نہ ان کو یہ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اگر ہے، یوں کہہ سکتے ہیں اپنے ان بزرگوں کی جن کو ہم بھی مانتے ہیں، الحمدللہ اپنے ان بزرگوں کی جن کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کا حوالہ ہی دے دیں سکتے کہ کس کتاب میں انہوں نے کہا ہے، کچھ بھی نہیں، سارا دجل، سارا فریب، سارا فراڈ جو انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیعہ دنیا کا بدترین کافر ہے۔ واقعی ایسا ہے، جتنا دجل، جتنا فریب، جتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں کوئی نہیں بولتا۔ اب پورے اس مختصر سے بیان میں آصف علوی صاحب نے کہیں بھی کوئی حوالہ نہ قرآن کا دیا، نہ حدیث کا دیا، نہ اپنی کتابوں کا دیا، کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں، سارا فراڈ چلتا ہے ان کے اور تمام ان کے شیعوں کے بیان میں۔ میری التماس التجا ہے جامعہ بن نوری ٹاؤن سے، دارالعلوم کراچی سے، جامعہ فریدیہ، خیر المدارس سے، دارالعلوم دیوبند سے اور بڑے بڑے مدارس سے کہ کلمہ حق کیوں نہیں کہتے؟ آپ لوگ علماء مقرر کریں جو ان کے جوابات دیں، یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑے وسائل دیے ہیں، آپ ایسے علماء رکھ سکتے ہیں جو علماء صرف ان جیسے اور دیگر ایسے لوگوں کا کو جواب دیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑے وسائل ہیں، اور قیامت کے دن آپ کی مسئولیت ہوگی، آپ کی یہ خاموشی ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ گمراہ کر رہے تھے، یہ اکیلے نہیں ہے۔ چند دن پہلے لال مسجد سے وہاں کے
جو ہماری طرف سے خطیب مقرر مفتی تحسین اللہ صاحب اور یعقوب غازی کو تو ایجنسیوں نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی صورت مقدر فرمائے۔ تو بتلا رہے تھے کہ چند نوجوان آئے اور وہ کہنے لگے ہم شیطان کی عبادت کرتے، ہم سورج کے طلوع اور غروب کے وقت شیطان کی عبادت کرتے، اور ان کے دلائل دے رہے تھے۔ تو پوری قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ علماء کرام ان حساس موضوعات پر بہت کم بولنے کو تیار، اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ تمام شیعہ ذاکر اور مولوی کوئی حوالہ نہیں، نہ قرآن کا نہ حدیث کا، اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ غلط اپنے معنی لیتا ہے، اور یہاں بھی آصف علوی صاحب یہی کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں خرب مرتبہ نماز افضل ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی کوئی انتہا نہیں، مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، لیکن نماز کا درجہ وہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے دنیا کی ساری مساجد بنی ہے۔ تو عبادت ہمیں حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، خود عبادت کرتے تھے، تو نماز خربوں مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ میں پوری دنیا کے شیعہ ذاکروں مولویوں کو مناظرے مباہلے کا چیلنج ہے کہ نماز کا مقام اعلیٰ عرفہ ہے۔ یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، اور جو تم نے یہ بات شروع کی ہے یہ غلط شروع کی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات ان کی سنتے ہیں، اور سننے کے بعد پھر انشاءاللہ جوابات اسی کے درمیان دیتے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک سوال ممبر پہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین۔ ایک عرصہ ایک عہد گزر گیا میرا بھی ممبر پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے، میں نے اکثر دیکھا جب بھی ایسا سوال ممبر سے آتا ہے خطیب پریشان ہو جاتا ہے اور ذاکر جواب دینے سے گریزاں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نماز افضل ہے تو ماتمی پریشان کریں گے، اگر میں کہوں ماتم افضل ہے تو نمازی پریشان کریں گے۔ یہ ایک بڑا حساس سا موضوع ہے جس پہ لوگ گفتگو سے گریزاں ہیں۔ میں نے دہلیز سیدہ سے ہی خیرات مانگی ہے، اور جو کچھ بھی عطا ہے یہ والی خراسان کی عطا ہے۔ سرکار مجھے پڑھنے دیجئے گا، 2 لفظ مجھے پڑھنے دیجئے گا۔ میں ممبر پہ اس بات کی خیرات میں نے جو شہزادی سے وصول کی ہے میں وہ ممبر پہ بتانے لگا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے۔ اب یہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اتنی اونچی شان ہے کہ مجھ جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کی پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے قرآن و سنت۔ انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میں ان کے شیعہ ذاکروں اور مولویوں کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، یہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جب یہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں قرآن مجید کو صحیح ان کو پڑھنا نہیں آتا، نہ حدر آتی ہے نہ مشق آتی ہے، نہ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، آپ کسی شیعہ مولوی سے پوچھیں اس کا ترجمہ نہیں کر سکے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کہتے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، کسی شیعہ سے پوچھیں ترجمہ نہیں کر سکے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کہہ رہے ہیں مشکل مقام آ جائے کوئی شیعہ ذاکر اور مولوی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام اسلام دشمنی کے لیے اور اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کر۔ تو علم قرآن و سنت سے آتا ہے، یہ قرآن و سنت کا نام نہیں لیں۔ جس نے قرآن و سنت کا نام نہیں لیا ابھی یہاں جو بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کا نام ہی نہیں لیتا، نہ ابتدا میں پڑھا ہے نہ پورے بیان میں، نہ یہ قرآن پڑھے گا نہ کسی تفسیر کا حوالہ دے گا نہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دے گا، اپنے جو ان کی جو کتابیں ان کا بھی حوالہ نہیں دیتا، اس لیے کہ ان میں بھی جھوٹ بھرا ہوا، لیکن یہ تو آج کل کے زمانے کا اس سے بھی کروڑوں گنا پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ میں اس کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں اور کہتا ہوں علامہ آصف تو دجال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ سب دجل و فریب کے لیے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا چاہتے ہو، جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے گا، جس سے میری بات پہ تائید ہے وہ ہاتھ ضرور فرمائے۔ بسم اللہ۔ یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہے۔ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ نہ ہم نماز کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہمارا ایمان ہے نماز پر کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم حکم ہے جس کے لیے کے سامنے ہم خربہا خرب انسان اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور ایسے ہی ہمارا تعلق حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تعلق توڑے تو اللہ ہماری مغفرت نہ کرے۔ ہمارا الحمدللہ تعلق نماز سے بھی ہے اور ان عظیم ہستیوں سے بھی۔ بلکہ جو نمازی ہے اسے پتا ہے کہ حسین کیا ہے، اور جو ماتمی ہے اسے پتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز دین کا رکن ہے اور حسین مکمل دین ہے۔
اب یہ بھی اس نے بات غلط کی ہے کہ نماز دین کا رکن ہے، یعنی نماز کا درجہ گھٹایا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بڑھایا ہے، حالانکہ جو نماز ہے دین کا عظیم رکن ہے، اور نماز کے بہت سارے ارکان ہیں۔ دین 200 صفات حمیدہ کا نام ہے اور 150 صفات مذمومہ سے بچنے کا نام ہے۔ اب یہاں یہ اپنا پھر فریب شروع کر رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی انتہا نہیں، لیکن ان کو مکمل دین کہنا یہ غلط ہے۔ اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کیوں نہیں کہہ رہا؟ لیکن وہاں نہیں کہے گا، یہ سارے کا سارا فراڈ اور دجل اور دھوکے سے کام لیتا ہے۔ ہم دین وہ 200 صفات حمیدہ کا نام ہے، اور ان میں سے کوئی 50 صفات حمیدہ بھی یہ بیان نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ بیان نہیں کر سکتا، اور 150 صفات مذمومہ سے بچنے کا نام ہے، ان میں سے کوئی 30 صفات مذمومہ کو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ پھر دھوکہ اپنا دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی انتہا نہیں، لیکن ان کو مکمل دین کہنا کہ دین وہی ہے۔ بھائی دین تو صفات حمیدہ کا نام ہے، ان صفات حمیدہ کو تم نے چھوڑ دیا۔ اب شیعوں کو دیکھیں، ان کے مجموع کو دیکھیں، اکثر داڑھی موڑے، پگڑیاں انہوں نے چھوڑ دی، گاڑیاں انہوں نے چھوڑ دی، دین انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جیسے عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور اس کے بعد انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اعمال چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ بنا دیا۔ ایسے یہ بھی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکمل دین کہہ دیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضرت حسین کا میں نے عرض کیا بہت اعلیٰ مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ ہم جیسے کروڑ عبدالعظیم کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، لیکن دین کو چھوڑ کر ان کو مکمل دین کہنا یہ قرآن و سنت کی حدود سے تجاوز ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا جب آپ فروغ کو اصول کے مقابلے پہ لے کے آئیں گے تو فروغ پیچھے رہ جاتا ہے، اصول آگے چلا جاتا ہے۔ نماز انسان کی ذات کا مسئلہ ہے، حسین انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دوسرے لفظوں میں نماز کا درجہ گھٹا رہا ہے، نماز کا درجہ گھٹا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑھا رہا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ میں نے عرض کیا نماز اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم حکم ہے جس کے سامنے تمام بڑی ہستیاں نماز کے سامنے ان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ مقابلہ کرانا ہی کم ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرا جائے ایک انسان سے، تو نماز بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور یہ اس کو دجل و فریب کے ذریعے سے نماز کا مقام گھٹانا چاہ رہا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بڑھانا چاہ رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ فقہ کو زیادہ جانتا وہ بندہ بعد میں یہ اعتراض کرے کہ نہیں جی یہ فقہ کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی فقہ کے اصول کے ساتھ چلنا چاہو تو جس مرضی مجتہد کی چاہو میں اس کی توضیح آپ کو ممبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے مصلی کی حالت میں ہو، بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا، اور پیچھے سے کسی انسان کی جان خطرے میں چلی جائے، شریعت کہتی توڑ نماز، اس انسان کو بچا۔ دیکھیں اب پھر ایک اور دھوکہ دے رہا ہے، صحیح وہاں اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ پھر یہ ہو جائے گا کہ ہر انسان کا مقام نماز سے افضل ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں، اگر یہ تمہاری بات لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا مقام نماز سے افضل ہے، نہیں، وہ وقتی اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے کہ کسی انسان کی جان جو ہے وہ جا رہی ہے تو آپ اس وقت نماز کو توڑ دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا مقام نماز سے بڑھ گیا، یہ غلط ہے۔ اور یہ تمہاری اگر بات لی جائے تو پھر تو ہر انسان کا مقام نماز سے افضل ہے، جو کہ غلط ہے۔ جس انسان کی جان خطرے میں تو نماز اللہ کی توڑ دے، اسے بچا۔ اللہ کی نماز ایک انسان کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے تو محسن انسانیت کی عزاداری کی بقا نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز کی قضا ہے۔ ظہرین کا وقت مذہب شیعہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت میں مجلس کے وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت مغربین تک چلا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس میں میں منازع مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ ایک حرام چیز ماتم ناجائز اور حرام ہے، اور میں اس پر منازع مباحلے کا چیلنج دے چکا ہوں۔ نہ ماتم کا ذکر قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، اور نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے، نہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی، نہ حضرت فاطمہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک ناجائز اور حرام ہے، اور اس ناجائز اور حرام کے لیے تم کہہ رہے ہو جی ماتم کے لیے نماز کو چھوڑا جائے گا اور اس تاخیر کی جائے گی، ناجائز اور حرام ہے۔ میں اس پر تمہیں منازع مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ جب آپ ایسی چیز دیکھیں گے آپ کے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ یہ سوچئے گا کہ مجلس حسین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسینیت کی بقا ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے، یہ محسن انسانیت کا درس ہے۔ جو بندے کو میری بات پہ اعتراض ہو مجلس میں اٹھنے سے بعد جب چاہے جس وقت چاہے میرا فون نمبر لے لے، اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، مجھے کسی عالم دین سے بھکر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے 14 میں سے کسی ایک معصوم نے وعدہ کیا ہو
تم مسلح بچاؤ ہم تمہارے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ہم دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وحد ایک ہی وعدہ کیا ہے، تم صف ادا بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آ جائیں۔ یہ کہاں سے کس سے کہا ہے؟ کس تمہارے امام نے کہا ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، اور تم نماز کو گھٹا رہے ہو، جس نماز کو قرآن و سنت بیان کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بیان کرتی ہے، اور صحابہ کرام کی ساری زندگی بیان کرتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی بیان کرتی ہے۔ اس نماز کا مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی بتاتی ہے کہ نماز کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تمہاری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ سب جھوٹ اور دجل اور فریب تمہارے مذہب کا حصہ ہے، اور وہ تو پہلے تھا، پہلے تو کم از کم پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں جھوٹ بولتے تھے تو کچھ حوالے پیش کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں رہا۔ اب تو تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو، نیا زمانہ ہے جو تم جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو۔ تمہارے چلو جن کو آپ لوگ اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے کس کتاب میں کہا ہے کہ مجلس اعضاء جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، ہم تمہارے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے؟ کس کتاب میں کہا؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ اعتراض سرکار کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی آپ دیکھیں جی صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، یہی اعتراض ہے نا۔ میں معاشرے کے میں رہتا ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، مجھے پتہ ہے روزمرہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کی نوعیت کیا ہے۔ جی آپ ماتمی صرف حسین حسین کرتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اچھا دشمن حسین یہ لفظ استعمال کرتا صرف حسین صرف حسین صرف حسین۔ میں تجھے اس صرف کی اہمیت بتاؤں۔ اب پھر ایک اور بات دیکھیے، یہ اتنے گستاخ ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنی عظیم ہستی ہیں، اور ان کا نام جب لیتے حسین حسین کر، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ حضرت نہیں لگاتے، حضرت بھی نہیں لگاتے، رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگاتے، صرف حسین حسین کا ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلا مقام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ان کا ذکر نہیں کرتے، اور اس کے بعد دوسرا مقام اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب اس کے پورے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، نہ اللہ کے قرآن کو بیان کرتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور آ کر کہتے ہیں حسین حسین۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر باعث برکت ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مقام دینا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زیادہ مقام دینا، یہ غلط ہے۔ یہ تمہارا دجل ہے، فریب ہے، اور دھوکہ ہے، اور پوری قوم کو گمراہ کرنا ہے۔ اگر اس علاقے میں علم سنا جاتا ہے تو پھر میری تائید کا حق ادا کیجئے گا۔ بندے کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، بار بار صرف ماتم کرتے ہیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف نوحے پڑھتے ہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف مجلسوں میں جاتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں۔ اچھا تم یہ جو اہمیت بتلا رہے ہو کہاں سے بتلا رہے ہو؟ قرآن سے، حدیث سے، کسی کتاب کا حوالہ ہے، یا بس اپنے ہی جھوٹ اور دجل اور فریب سے ہے؟ میں تمہیں مناظرے موبائل کا چیلنج دیتا ہوں، سب جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ حسین کے بہت فضائل ہیں، الحمدللہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، پھر اس صحابہ میں موجود ہیں، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے ہماری، لیکن تم جو بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہاری اپنی شکل ہی حضرت حسین والی نہیں ہے، تمہارے جو سامنے بیٹھے ان کی شکل ہی حضرت حسین والی نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ اپنے سر سے کہاں ہے؟ پگڑی کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے سنت کے مطابق؟ اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں جو ہے نا کالر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا بھی یہی حال ہے۔ بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کرتے ہو، اور جو ہے وہ وضاقتہ ساری فساق و فجار والی، اسلام دشمنوں والی وہ رکھی ہوئی ہے، اور باتیں کرتے ہو اور اپنی طرف سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو۔ دیکھیے نا، ہر ایک کا مقام ہے، لیکن وہ کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے۔ بغیر حوالے کے اپنی طرف سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو، اور ابھی جھوٹی روایتیں پیش کرتے، جھوٹی اقوال پیش کرو گے جس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پورے تمہارے بیان میں نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے تو اس کا تو پھر تمہیں ثبوت دینا پڑے گا نا۔ نہ قرآن کا حوالہ، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بات، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کی بات نہیں، اور نہ اپنی کسی کتاب کا حوالہ۔ چلو اپنی کسی کتاب کا حوالہ دیتے، چلو پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی حوالہ تو دیا، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے۔ دین کو تم نے مذاق بنا لیا ہے، دین کو ایک کھیل بنا لیا ہے۔ جو ذاکر اٹھتا ہے خود مجتہد بن جاتا ہے اور اپنی طرف سے روایات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اور فضائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی، اس سے انسان بنو۔ اسی لیے تو بہت سارے اب خلافت الاسلامیہ والے جو تمہارے خلاف عرب اٹھ رہے ہیں، عرب نوجوان اٹھ رہے ہیں، اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ تمہاری انہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور غلط بیانوں کی وجہ سے اور جھوٹ اور دجل کی وجہ سے وہ تمہارے انتہا درجے کے مخالف ہو چکے ہیں کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس لیے حدود کے اندر رہو، اور اپنی طرف سے کسی قسم کے فضائل کا پیش کرنا بغیر حوالوں کے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نہ قرآن کا حوالہ، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی، اپنی طرف سے ان چیزوں کے فضائل بیان کرو جو کہ غلط ہے۔ ماتم ناجائز ہے، نوحے ناجائز ہے۔ میں پوری دنیا کے شیعہ مولویوں اور ذاکروں کو
مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں اور کہتا ہوں ماتم نجائز ہے، نوحے نجائز ہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے، تم حدیث نہیں پڑھتے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں پڑھتے اور تم ماتم کرتے ہو جو نجائز اور حرام ہیں، تو آؤ مناظرہ مباہلہ کر لیتے، آؤ اگر جرت ہے، لیکن قیامت تک تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم آ سکو کہ مناظرہ مباہلہ کر سکو۔ حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ اب جو بول سکتا وہ میرے ساتھ بولو۔ حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس زکوٰۃ تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس حج تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ جو آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے یہی غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز تھی، یعنی کسی کے پاس نماز ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی نماز اپنی جگہ عظیم اہمیت ہے، نماز کی اپنی اہمیت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی فضیلت ہے، اور نماز وہ اعلیٰ اور ارفع عبادت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو آپس میں تم تقابل کر رہے ہو یہ کہاں سے کر رہے ہو، کس کتاب سے کر رہے ہو؟ اپنی تمہاری کتابیں ہیں، ملا حضر الفقی سے کر رہے ہو، اور جو ہے وہ تہذیب الاحکام سے کر رہے ہو، الاستفسار سے کر رہے ہو، اصول کافی سے کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی کتابیں بھی نہیں آتی، تم عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، جاہل آدمی اپنی طرف سے ویسے بنا رہے ہو، بناوٹی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی کرتا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کی اپنی اہمیت، روزے کی اپنی اہمیت، حج کی اپنی اہمیت، زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، وہ عظیم عبادتیں ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ذکر ہے، اور تم ان کی اہمیت گھٹا رہے ہو اور آپس میں ایک بلا وجہ ایک مقابلہ کر رہے ہو جو کہ غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ حر نے 10 محرم کو کربلا کے گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم مانتے ہیں، ان کو اعلیٰ اور عرفہ مانتے ہیں، ان کی عظیم شان مانتے ہیں، اور دوسری طرف ہم حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت حسین کی عظمتوں اور رفتوں کی بلندیوں کے کوئی انتہا نہیں ہے، اور ایسے ہی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی عظیم انسان کہ لاکھوں صحابہ اور تابعین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کو غلط قرار دیتے ہو یہ غلط ہے۔ آؤ اس پر مناظرہ مباہلہ کر لیتے ہیں حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ جنتی انسان ہے، وہ نیک انسان تھے، وہ صالح انسان تھے، وہ پاکیزہ انسان تھے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے، شرابی تھے، زانی تھے، اور اس پر مناظرہ مباہلہ کر لیتے، اپنی طرف سے ان کا مقابلہ شروع کر دیا، یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہیں۔